اور آخر وہ ہو گیا جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 نیشنل اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا، سینٹ سے بھی پاس ہو گیا، تو اب قانون بن گیا ہے۔ اور جیسے فاروق ستار صاحب کے MQM کی بات سن رہے تھے، انہوں نے کہا جی ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور یہ بالکل شروع ہو گئی ہے۔ جب 8-5 کا فیصلہ آیا تو سپریم کورٹ نے اس فیصلے پہ کافی باتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کے سانس میں بھی کافی جان ہے جب وہ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو وہ چیزیں ملی جو پی ٹی آئی نے مانگی تک نہیں، پی ٹی آئی کورٹ میں نہیں، پی ٹی آئی اس میں فریق نہیں، تو کیسے کورٹ نے جا کے آؤٹ آف دا وے ان کو دے دیا۔ اور جو ڈسینٹنگ ججز میں سے 2 ججز کا، ڈاکٹر افغان صاحب کا جو فیصلہ بھی تحریر کیا، اس میں جو ڈسینٹنگ نوٹ آیا ہے اس میں بھی انہوں نے اسی بات کو بہت زیادہ تقویت دی ہے کہ جو پارٹی تھی نہیں اس کو اب ریلیف کیسے دے سکتے ہیں۔ بہرحال 8-5 سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اور وہ ایک بائنڈنگ ڈیسیجن تھا۔ یہ جو بل اب آیا ہے یہ ریٹروسپیکٹو ہے، یعنی کہ پیچھے سے اس کو 2017 سے نافذ العمل کیا گیا ہے۔ 2017 سے نافذ العمل کا مطلب ہے کہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹیکنیکلی گورنمنٹ کے نزدیک ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے، بے معنی ہو گیا، بیکاز اس فیصلے کے تحت اگر قانون آپ کا 2017 کا ہے تو پھر سپریم کورٹ اس کے اگینسٹ فیصلہ کیسے کر سکتی ہے۔ اب جھگڑا کیا ہوگا؟ جھگڑا یہ ہے کہ پارلیمان کا اصرار ہے کہ ہمارا حق ہے قانون بنانا، اور سپریم کورٹ کی رولنگز ہیں، اور سپریم کورٹ کا سٹانس بھی اور آئین بھی یہ کہتا ہے کہ آئین کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری اور ان کی ڈومین ہے۔ اب اگر قانون آپ نے جو بھی بنایا ہے اگر اس کی تشریح نہیں مانی جاتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک کانسٹیٹیوشنل سٹینڈ آف ہوگا۔ اور جیسے فاروق ستار نے اپنی تقریر میں اور بھی ایک بات کی، انہوں نے کہا جی کل کو جب یہ چیلنج ہوگا اور یہ اس کو سپریم کورٹ ان آل لائکلیہڈ اڑا دے گی تو پھر کیا ہوگا؟ کہاں ہم کھڑے ہوں گے؟ تو دیر از اے کلیئر سٹینڈ آف ناؤ۔ اچھا یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور اس سے پہلے ایک دن پہلے آپ نے پریس کانفرنس بھی سنی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی بڑی سٹرونگ پریس کانفرنس تھی، جس پہ انہوں نے کہا کہ ہمارا سٹانس نہ بدلا ہے، نہ 9 مئی کے حوالے سے، اور نہ بدلے گا۔ پھر انہوں نے ریفرنس دیا اپنی 7 مئی کی پریس کانفرنس کا بھی۔ یہ ذرا دونوں سن لیں تاکہ اس کا بھی ان چیزوں سے doing what we do۔ اس موضوع پہ فوج کا بڑا واضح موقف ہے۔ جو 7 مئی کی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں یہ بیان کیا گیا تھا، نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئے گی۔ بینیا بنایا جا رہا ہے، پیسہ لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کی مدد نہ کی جائے۔ اب ذرا وہ دوسرا بھی سنوا دیں، جب چلیں وہ آپ کو تھوڑی دیر میں سنوا رہے ہیں۔ دوسرا پھر آج جس شخصیت کو نامنیٹ کیا تھا پی ٹی آئی نے، محمود خان اچھرزئی صاحب کو، انہوں نے آج بہت کنٹروورشل باتیں کر دیں نیشنل اسمبلی میں۔ انہوں نے ایک تو کہا کہ ہم نے کشمیر قرارداد ختم کی، کشمیر کے معاملے میں پاکستان اور ہندوستان دونوں گڑبڑ کر رہے ہیں، کشمیر نہ ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے نہ پاکستان کی شارک۔ انہوں نے محمود اچھرزئی نے ریاست جموں کشمیر کی خود مختاری کی حمایت بھی کر دی، اور پھر انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کہے جو اسپیکر نے حذف کر دیے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے پارلیمان کو اور ممبران کو، جیسے کیا ہم کہتے ہیں عام طور پہ، بس یہی سمجھیں کہ انہوں نے بھاڑ میں ڈال دیا۔ خیر میں ایگزیکٹ لفظ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ ایکسپنج ہو گئے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ہمیشہ آزادی کی تحریکوں کی حمایت کی۔ ہم پہلے ہی میں نے اس پروگرام میں آپ سے بات کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ جب ان کا نام آیا تو میں نے کہا تھا کہ محمود خان اچھرزئی سے نہ فوج بات کرے گی نہ یہ فوج سے بات کریں گے۔ اور آج کشمیر کے اوپر اتنا کنٹروورشل سٹانس کے بعد میرا خیال ہے ان کا وہ جو رول جو پی ٹی آئی نے بعد میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں گے، آئی تھنک وہ خود بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب علی محمد خان نے پی ٹی آئی کے انہوں نے بھی محمود اچھرزئی کی سٹانس کی یہ مخالفت کر دیا۔ سنیں انہوں نے کہا کیا۔ ایک ریزولوشن پیش ہوا کشمیر کے بارے میں نے اپوز کیا۔ میں کشمیریوں کے حق کی خود ارادی کا مخالف نہیں ہوں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ دنیا جہاں کہیں آزادی کی تاریخ ہو ہم اس کو سپورٹ کرنے والے لوگ۔ کشمیر کے معاملے میں پاکستان بھی گڑبڑ کر رہا ہے، ہندوستان بھی گڑبڑ کر رہا ہے۔ جو آدمی ہندوستان کی طرف سے کھڑے ہو کے بات کرتا ہے کہ کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے، وہ کشمیری نہیں ہوتا۔ یہاں سے جو آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے، یہ بھی کشمیری نہیں ہوتا۔ کشمیری کی روح سے پوچھا جائے، دونوں طرف کے، یہاں کے وہاں کے، اگر وہ اپنی مرضی سے اکٹھے ہندوستان میں جانا چاہتے ہیں گڈ بائی، اگر وہ اپنی مرضی سے پاکستان میں آنا چاہتے ہیں ویلکم۔ ہاں میں جائے پارلیمنٹ
में कश्मीर पाकिस्तान की शहर है कि अपनी बात करने वक्त जवाब देंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। तो आज हम खड़े कहाँ हैं? खड़े हम ये हैं कि गवर्नमेंट और फौज पीटीआई से बात करने पे तैयार नहीं है। पीटीआई ने जो शख्सियत नॉमिनेट की वो मैंने अभी आपको बता दिया, वो पहले तो फौज भी उससे भी नहीं बात होनी थी, अब तो पॉलिटिकल पार्टीज उनकी अपनी पार्टी के लोग पीटीआई के अली मोहम्मद खान ने उनसे अपने सीधे इंकारी कर दिया कि जी हम इनके इस बयानिए के साथ नहीं हैं। अदालत के साथ अब खुल के, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के साथ खुल के लड़ाई ले ली है। अब पार्लियामान ने एग्जेक्टिव, मैं तो कहूँगा पार्लियामान वाया पार्लियामान एग्जेक्टिव नहीं ली है। अब ये बातें कहाँ जाके रुकेंगी? ये कॉन्फ्रंटेशन हमने बांग्लादेश में देखी, उसका नतीजा भी देख लिया। ये हमारी बातें कहाँ जाके रुकेंगी?